السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، تو پھر ہم کیا ہوتا، ہم سب ہم سب جو ہے بالکل ایک مایوسی کی زندگی گزارتے، بہت مایوس ہو جاتے، یا گناہوں سے مایوس ہو جاتے، یا ویسے بھی ہم مایوس ہو سکتے ہیں نا کہ اب ہماری کوئی سنے گا نہیں، یا ہم پہ کون رحم کرے گا، اور ہماری تو یہ ضروریات ہیں اور یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت سے ہمیں آگاہ کیا، اور کہاں آگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں آگاہ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی، سورۃ رحمان، اپنے اس نام کے ساتھ پوری ایک سورت، ایک پورا چیپٹر ہے، اور اس کو اللہ نے سٹارٹ بھی اسی نام کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اچھا، اب اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتوں کو گنوایا ہے، کہ اور پھر بار بار ایک آیت ریپیٹ بھی ہوتی ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، بار بار یہ تکرار آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام نعمتوں میں سب سے پرائرٹی پہ، سب سے اوپر لسٹ پہ، پتہ ہے کون سی نعمت کو رکھا ہے؟ ہم روز پڑھتے ہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ سورہ رحمان پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، قرآن پاک کی بہت بہترین سورہ ہے، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کہاں سے لیا۔ اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن، جس نے تمہیں قرآن سکھا دیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت، جس کو اللہ سب سے بڑی نعمت کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں، تمام رحمتوں کی پرائرٹی لسٹ پہ رکھ رہے ہیں، تو وہ واقعتاً کتنی بڑی نعمت ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پھر اپنا کون سا نام استعمال کرتے ہیں؟ الرحمن، کہ رحمان ہے وہ جس نے تمہیں قرآن سکھا دیا۔ پھر آگے کیا آتا ہے؟ جو تیسری آیت ہے خلق الانسان، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کی پیدائش کی۔ اب آپ دیکھیں، اور پھر آگے آتا ہے علمہ البیان، کہ اس نے تمہیں بولنا بھی سکھایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے بھی، حالانکہ اگر ہم لوگ اگر سائنٹیفکلی سوچیں تو پہلے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، بعد میں اسے بولنا آیا ہے، اور بعد میں اس نے قرآن پڑھا ہوگا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پہلے رکھی، اللہ نے کہا رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا، تمہیں پیدا کیا، اور تمہیں بولنا سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے بھی قرآن کی نعمت کا ذکر کیا۔ اور ایک مفسر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بنایا ہوگا نا، تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اللہ نے کہا کہ اس پہ میری سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی، یعنی کون سی نعمت ہوگی جو اس کو عروج تک پہنچائے گی؟ وہ اللہ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو قرآن دیا جائے گا، اور وہ آج ہم وہ امت ہے، حالانکہ پچھلی امتیں گزری، ان کے پاس بھی کتابیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ بہترین اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، جو ہمارے نبی پہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو سارے انبیاء میں سب سے زیادہ درجے والے ہیں، اور ان کی امت کو بھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں سب، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بہترین امت ہے۔ لیکن آگے بتایا کہ وہ بہترین امت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نیکی کا کام کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، اور برائی سے روکیں گے۔ آج میرا یہ کلاس لینے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے آپ لوگوں سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ کام ہے جو اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، اور آپ سب کے بھی ذمے لگایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کلاس میں ابھی کتنے پارٹیسپینٹس ہیں، مجھے نکال کے 31، اور ماشاءاللہ گروپ میں 208 کے پتہ نہیں 228 بندے ایڈ ہو گئے ہیں۔ تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس چیز سے۔ مجھے اللہ تعالیٰ اتنا پوچھیں گے کہ آپ نے میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں، میں کہوں گی جی اللہ، میں نے ایک کلاس سٹارٹ کی تھی، اور اس طرح میں نے آپ کے نام پر آئے تھے، اس طرح جو بھی آپ نے مجھے توفیق دی تھی، آپ کا عزت تھا۔ لیکن اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ان لوگوں نے پھر عمل کیوں نہیں کیا، اور یہ آئے کیوں نہیں تمہارے پاس، نہیں، وہ آپ سے پوچھو۔ تو اس کام کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، آپ کے ذمے بھی لگایا ہے، کہ یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور ان سب میں جو میں نے سوچا، پہلے میرا تھا کہ میں اس دفعہ دورہ قرآن کراؤں گی، لیکن ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا، کیونکہ میں یہ کتاب پڑھ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں، سب سے پہلے تو اللہ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ ہے کون۔ شاید قرآن ہمارے دلوں پہ اس لیے اثر نہیں کرتا کیونکہ ہمیں خالق کا ہی نہیں پتا۔ تو وہ خالق کتنا رحمان ہے، جس نے ہمیں
قرآن سکھایا، قرآن اگر ہم کہتے ہیں ہمیں قاری صاحب نے سکھایا تھا، ہمیں تو ٹیچر نے سکھایا تھا، اور ہمیں تو الہدا والے سکھاتے ہیں یا کوئی اور انسٹیٹیوٹ سکھاتا ہے، نہیں، وہ صرف ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اصل میں قرآن کون سکھاتا ہے؟ اصل میں تو رحمان قرآن سکھاتا ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، تو ہم سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ رحمان جو ہمیں اتنی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ قرآن سیکھو، لیکن ہم سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کلاس کے بعد آپ لوگوں نے پورا جو ہے نا اپنا ایک گول بنانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کائنات کو میں دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں، اور اس کے خالق کو بھی میں نے اب تھوڑا بہت پہچان لیا اس کے نام پڑھ کے، لیکن اب میں نے اس کا کلام سیکھنا ہے، اس کلام میں ہے کیا۔ اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک کو کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کلام کرتا ہے، یہ آپ سے بات کرتا ہے۔ اور قرآن پاک آپ جب آپ پڑھیں گے نا، میری شاید باتوں پہ آپ کو یقین آئے، لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی حامل قرآن یہاں پہ ہوگا انشاءاللہ اس سے بھی میں پوچھوں گی، تو یہ آپ کے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو سچویشن ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ کے سامنے آیات آ رہی ہوتی ہے، اور آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے۔ میں اتنا حیران ہوتی تھی، میں کہتی تھی میں کس کو اندر سے چیخ چیخ کے بتاؤں کہ میرے اندر یہی سوال تھا آج جو مجھے جواب مل گیا ہے، اور میری ساتھ والی اس کے ذہن میں اس کے دل میں کوئی اور سوال ہوگا، اور اسی آیت میں سے اس کو کوئی اور جواب ملا ہوگا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اسی لیے قرآن کو کلام کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کلام کرتا ہے، یہ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اور یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ زندہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کے آ کے آپ کان میں کوئی آواز نہیں آئے گی، جو اللہ نے اپنی باتیں لکھ کے بھیج دی ہیں نا، ان کو پڑھیں، آپ کو آپ کا حال بھی پتہ چلے گا، آپ کو آپ کا ماضی بھی پتہ چلے گا، آپ کو آپ کا مستقبل بھی پتہ چلے گا، آپ کو ہر چیز بتائے گا یہ قرآن، کیونکہ وہ رحمان نے سکھایا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آگے، اللہ رائٹر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ساری سورت کو اس ایک اسم کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسی ایک اسم پہ اللہ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ آخری آیت کیا ہے سورہ رحمان کی؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ بابرکت ہے وہ نام تمہارے رب کا جو بہت جلال والا ہے اور بہت کرم کرنے والا ہے، یعنی بہت بابرکت ہے یہ نام۔ کون سا نام؟ جس نام سے سورہ سٹارٹ ہوئی ہے، الرحمن۔ اللہ نے فرمایا یہ نام بہت بابرکت ہے، تو اس نام کو جس چیز پہ بھی پڑھ لیا جائے، جس کام پہ بھی پڑھ لیا جائے، اور ہم لوگ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے کل شیزا نے بتایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن بھی آ جاتا ہے اس میں، رحیم بھی آ جاتا ہے، سبحان اللہ، لیکن دونوں نام اکٹھے آ جاتے ہیں۔